وجیم وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا ولبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. بندہ کسی بھی ایک تو خاص واقعے سے ساتھ جوڑ کر ایک عام رحمت الہی جو بندوں کے ساتھ بندوں کا رب فرماتا ہے، اس کا تذکرہ بڑے خاص پہلو میں قرآن میں 1 سے 2 جگہ الگ الگ انداز میں ذکر کر کر ایک خاص نصیحت مسلمانوں کے لیے کی گئی ہے. بہت بہت پہلے کا تذکرہ جو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے. آپ کو پیغمبری عطا کیے جانے کی شکل و صورت کیسی تھی، کس طریقے سے نوازا گیا تھا، نبوت کا پیام، ذمہ داریاں آپ کے حوالے کیسے کی گئیں، اور نبی کا اس زمانے میں کس جیسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا. پھر نبی کی بات نہ ماننے پر، نبی کے ذریعے سے اللہ کا کلام، اللہ کا مقصود و مطلوب پیش کر دیے جانے پر جب خلاف ورزی ہوئی، انکار ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اس زمانے کے لوگوں کو بڑی طویل مہلت دی تھی، دنیا کا اقتدار عطا کیا تھا، طاقت، شان و شوکت دنیاوی اعتبار سے عطا ہو گئی تھی، لیکن اس کی انہوں نے قدر نہیں کی. بالآخر اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب اس دنیا کی زندگی میں ان پر نازل کر دیا گیا. پھر آخرت کا تذکرہ وہ واقعی اور قطعی طور پر ہوگا، کیسے کس طریقے سے ہوگا، اس کی تفصیلات بھی قرآن نے پیش کر دی. اب یہاں پر تذکرہ ساری معجزات، غیبی طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو نواز دیے جانے کے بعد یہ ساری کی ساری چیزیں نوازے جانے کی وجہ اور غرض پیش کر دی گئی. اذهب الى فرعون انه طغى. سرکشی اور رب کی نافرمانی میں انتہا کو نہ صرف فرعون پہنچ گیا ہے، اپنے قوم کو بھی اس راستے پر ڈال دیا ہے. اس کو سدھار کے لیے تو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے چند درخواستیں، چند چیزوں کو طلب کیا تھا. ایک کہ آپ نے تو غیبی طاقت عطا فرما دی، معجزات عطا فرما دیے، پیغام سنا دیا، ذمہ داری بتلا دی، چند چیزوں کی ضرورت میں محسوس کرتا ہوں، اس کو بھی آپ اپنی مہربانی سے پورا کر دیجئے. اس کے اندر ایک تو یہ جو زبان میں تھوڑی سی لکونت تھی، ایک واقعے کے ساتھ جس کا جوڑ اور رابطہ ہے، آگ کا ڈلا اور اٹھا کر ڈال لیا تھا جب آپ 2 سال کے بچے تھے، تو ایک تو لکونت ختم ہو جائے. اس کی وجہ بھی بتائی کہ یہ وجہ سے اس سلسلے میں نہ صرف وہ دور کی جائے، میرا ایک معاون، نبوت کے کاموں میں معاون ہونا، مددگار ہونا، پورا اعتماد میرا اس کے اوپر ہونا، اور وہ میرے اعتماد پہ پوری طرح اترنا، میرے اپنے لوگوں میں سے ہونا. اس میں میرے بڑے بھائی صاحب ہارون ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی قبول کیا. پھر سینے میں تجلیات رب کو، پیام خدا بندی کی حقیقت کو پوری طرح جاننے سمجھنے کی استعداد، طاقت، صلاحیت، وشرح لی صدری کے ذریعے سے میرے سینے کو، دل و دماغ کو وسیع فرما دیجیے. اور یہ تمام چیزوں پر
ہم آپ کی تسبیح بیان کریں گے کہ نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا. تو اللہ تعالیٰ نے خاص بات یاد دلائی جو اس کے ضمن میں اس امت کے لیے بھی تاکید ہے، ہر پریشان شخص کے لیے بھی سبق ہے. وہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، آپ نے جو جو چیزوں کو طلب کیا، دعا کی، ہم سے مانگا، ہم نے دے دیا. تمہاری ہر التجا قبول. لیکن ایک بات یاد رکھو موسیٰ، یہ تم نے طلب کیا تو دیا، تم نے طلب بھی نہیں کیا تھا، مانگا بھی نہیں تھا، نہ اس چیز کی طرف تمہارا وہم و گمان تھا. ہم نے تمہارے ساتھ بار بار مہربانیاں اور احسان کرتے ہی چلے، کرتے ہی چلے، کرتے ہی چلے. یہ کہہ کر وہ کیسا کیے تھے؟ آپ کی پیدائش سے پہلے کی صورتحال بتایا، جو ایک ایسے بچے کی آمد کو روکنے کے لیے اس زمانے کی پوری طاقت، مملکتی طور پر، فوجی طور پر، سارے شیطانی طاقتیں اور قوتیں، شیطانی فکریں جمع ہو کر انتظامات کرتے چلے. اس ایک دنیا میں آنے والے فرد کو خاتمہ کرنے کے لیے ہزاروں پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیا گیا، دفن کر دیا گیا. دنیا والے دنیاوی اعتبار سے بھاری بھرکم اخراجات اس کے لیے مقرر کر دیے، مختص کر دیے، مستقل ایک محکمہ بنا دیا. مرد اور عورتوں کا سرکاری طور پر ایک محکمہ بنا کر شب و روز ان کا یہی کام کی، ملک کے ہر حصے میں. اور ان کو پرمیشن دے دی گئی، کسی بھی گھر میں بلا اجازت داخل ہو سکتے ہو. اگر حمل والی عورت ہے تو اس کو نقل کرنا، رپورٹ رکھنا. بچے کو جنم دینے کے بعد یہ میل بچہ ہے اس کو ختم کر دینا. ایک زمانے تک یہ کیا گیا کہ ہر بچے کو مارا جانے لگا. فرعون کے قوم کے بڑے بڑے لوگ آ کر فرعون سے التجا کیے، اگر اس قوم میں، جو اس قوم اشارہ مسلمانوں میں، ہر ایک کو اگر قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، تو کل کے دن ہم کو جو کام لینا ہے، ہماری غلامی، مزدوری، فلاں 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 فلاں، صورتحال ایسے پیدا ہو جائے گی کہ ہم کو ہمارے لوگ یہ کام انجام دینا پڑے گا. پھر اس سلسلے میں باضابطہ انتظامات کرتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے، نجومیوں سے معلوم کرتے ہوئے، 1 سال اور تاخدد میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو ختم کر دینا، جفت عدد والوں کو چھوڑ دینا. مثلا سنہ 17 میں جتنے پیدا ہوں گے مار دینا، 18 میں نہیں. 19 والوں کو مار دینا، 20 میں نہیں. 21 والوں کو مار دینا، 22 والوں کو نہیں. وغیرہ وغیرہ. تو ایسے حالات میں، اتنے سخت حالات میں تم کو وجود بخش کر قدرت نے ایسے انتظامات کیے، جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، پیدا ہونے تک بھی نظر تو رکھی گئی تھی، دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا یہ حاملہ ہے. پیٹ کا موٹا ہونا، یہ ہونا، اردو میں محاورے ہیں، حاملہ عورت اپنا پیٹ کب تک چھپائے گی، دایا سے تو چھپ ہی نہیں سکتا. میں نے ایک واقعے کی پوری تفصیل سنی، اس واقعے سے واقف ہوں، افراد سے واقف ہوں.
ابھی وہ باحیات ہیں، وہ بچے کی تڑپ میں تھے. یہ ہمارے وطن سے متعلق واقعہ جو ابھی بھی موجود ہیں. پھر اس کے بعد وہ حاملہ ہوئی، اسی میں مخصوص ڈاکٹر سے رجوع بھی ہوتے رہے. پھر عام روٹین کی دوڑ میں دکھانے کے لیے ایک مرتبہ پہنچے تو ڈاکٹر خود حیران ہو گئی دیکھ کر. تحقیق کے بعد یہ تو حاملہ ہے، نہ صرف حاملہ ہے، بچہ 7ویں مہینے میں چل رہا ہے، جبکہ کوئی علامت ظاہری طور پر دکھائی نہیں دے رہی ہے. وہ ڈاکٹر نے شوہر کو بلا کر جس آلے سے تحقیق کر رہی تھی، جو عام طور پر بلا کر بتایا نہیں جاتا، کیفیت بتائی بھی. پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ لڑکا ہے فلاں فلاں فلاں. فطری تقاضوں میں سب چلتے رہتا روٹین میں. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو آپ کو معلوم ہے احساس ہے، پھر بچے کو جنم دیا خفیہ طور پر، 3 مہینوں تک نگرانی کیے. آخری شکل خطرے کی تھی، بچا نہیں جا سکتا تھا. قدرت نے یہ بتا دیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ موسیٰ کے ذریعے سے، اب یہ کرو، ایک تابوت، ایک بڑا صندوق بناؤ. وہ بنانے کی بڑی طویل تفصیلات ہیں، کیسی کیسی، اس میں رکھ دو، سمندر میں چھوڑ دو، پرواہ نہ کرو، اس کے بعد ہمارے حوالے کر دو. پھر یہ بھی پہلے بتا دیا گیا کہ صندوق جائے گا، جاتے جاتے سمندر کے درمیان، بیچ میں اور درمیان میں نہیں جائے گا، ساحل کے طرف سے موجوں کے دباؤ سے چلتا جائے گا. پھر سب سے زیادہ مخالف ہے جو دشمن جس کے خاطر یہ جد و جہد کی جا رہی ہے، اسی کے ہاتھ لگائیں گے. پھر اس کے بعد ہوتے رہے گا، تم فکر نہیں کرنا. اور یہ بھی بتا دیا تھا پہلے اللہ تعالیٰ نے، جس کا ذکر قرآن بار بار کرتا ہے، تمہارے دلی افسوس کو، غم کو ہم دور کر دیں گے، اطمینان دلائیں گے، تمہارے ہاتھ میں تمہارا بچہ لوٹائیں گے، تم اپنے ہاتھوں سے دودھ پلاؤ گی، پیار و محبت دو گی، پلے گا وہاں پر، نگرانی پرورش تمہاری ہوں گی، تم آؤ گی اور جاؤ گی. یہ تفصیلات کو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. کل تک کے ترجمے کے اندر یہ قسم کی تفصیلات گزر گئی. آج کے اس میں وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، ایسے حالات میں اے موسیٰ ہم نے تم پر بڑے احسانات کیے. جب طلب نہیں کیے تھے، اب طلب کی، وہ بھی دے رہے. اب یہاں پر جو سبق والی چیز ہے، ہر انسان کو یہ سوچنا ہے کہ آج مصیبت میں ہے، کسی بھی قسم کی، دنیاوی اعتبار سے ہو، مالی اعتبار سے ہو، بیماریوں کے اعتبار سے ہو، فلاں فلاں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تک جو تھے نا، تم اپنے رب کی مہربانی کے بغیر تک یہاں رہے، بے حد و حساب انعامات خداوندی تمہارے اوپر ہیں. اب اس پریشانی میں تم توجہ دے رہے ہو. اتنے پریشان ہیں، جب نہیں تھے تو یہ سب کچھ سہولت مہربانی کس کی طرف سے تھی؟ ہر بندے کے اوپر اسی طرح اللہ تعالیٰ مہربان ہے. پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ چیزیں طلب کی، ٹھیک ہے پہلے سن لو کہ ہم قبول کر لیتے ہیں، دے دیا، آپ کو دے رہے ہیں، دے دیا. اللہ تعالیٰ جب کن فرماتے تو فیکون ہو جاتا ہے. پھر پچھلی زندگی کا واقعہ، جبکہ شاہی محل میں ہی ہیں آپ، چھوٹے بچے نہیں رہے، بڑے ہو گئے.
بلوغ یا بالغ ہونے کی عمر تک پہنچ گیا. باہر نکلے تھے، انتہائی گرم اس میں، وہ وقت میں جب کہ عام طور پر لوگ گھر سے نہیں نکلتے، گرمی کی شدت، لو کے لگنے کے ڈر سے آرام و خیرولہ کرتے ہیں. آپ نکل پڑے ٹہلتے ہوئے. دیکھا کہ اپنی قوم کا ایک فرد، یعنی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان بنی اسرائیل کا، اور ایک قبطی قوم کا، یعنی فرعونی مصر کے قوم، دونوں میں جھگڑا چل رہا ہے. وہ قبطیوں کو یہ زور، حکومت ہماری، مملکت ہماری، زور ہمارا، طاقت ہماری، سب کچھ ہے، یعنی ہماری مدد کرنے کے لیے دنیا کی طاقت کے اعتبار سے ہے. آج سے چند سال پہلے میں خود روڈ پر ایک مقام سے جا رہا تھا، شنکر مٹھ کے پاس سے. اچھا طاقت، صحت مند، قابل نظر ایک مسلمان فرد پیدل جانے لگا، تو ادھر دو نوجوان غیر مسلم لڑکے، ان سے رہا نہیں گیا. ایک نے کہا اس کی صحت اس کو دیکھو کیسی ہے، تو دوسرا فوراً کہا ہاں ہونے دو، ہماری پولیس کی ایک گولی اس کے لیے کافی ہے. یہ الفاظ ہیں، ڈائریکٹ میں نے اپنے کان سے سنا. یعنی مجھ میں دم نہیں ہے تو میرے اپنوں میں، میرے اس میں دم، یہ ایک اثر رہتا ہے. تو اس طرح اس قسم کی فکر ہر زمانے میں رہی ہے، حکومت کے پاور کے اوپر چلا کرتا ہے. اس زمانے میں اسی فکر کے اوپر جھگڑا ہو رہا تھا. فوراً موسیٰ کو جب دیکھا ایک شخص، انہیں صرف مدد کے لیے، میری مدد کیجیے، بچائیے کر کے بولا. موسیٰ علیہ السلام کو غیرت آئی. جو نبی ہوتے ہیں بچپن سے نبی ہوتے ہیں، اعلان دھیرے دھیرے بعد میں ہوتا ہے. عام بشری طاقت کے ساتھ ساتھ غیبی طاقت ان کے اندر رہتی ہے. وہ زبان کی لکونت والا معاملہ اس میں تفصیل بتا دی گئی ہے. 2 سال کا بچہ وہ پیار و محبت میں گود میں لیے بیٹھا تھا، اس کی داڑھی کو پکڑ کر جیسا بچوں کی عادت رہتی کھیلتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک تماشا مارا. بچے مارتے ہیں اس طرح، لیکن بڑے طاقتور پہلوان کے تماچے سے زیادہ قوی تھا. پھر ان کو تو یقین ہو گیا اس کو تو قتل کرنا ہی ہے، یہی میرا دشمن لگتا ہے. پھر حضرت آسیہ نے سمجھا بچہ ہے، اس کو کیا سمجھ ہے، فلاں 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 فلاں. پھر امتحان رکھ دیا، اگر اس میں ایسا نکلا تو یہ دشمن، ایسا ہوا تو یہ دشمن نہیں. ہیرا رکھا ایک طرف، آنکھ کا شعلہ رکھ دیا ایک طرف. بچہ فطری طور پر ہیرے کی چمک کی طرف ہاتھ قریب تک گیا ہی تھا، اچانک ہاتھ ادھر پلٹا. روایت میں کہ جبریل امین علیہ السلام نے سب کچھ کروایا اللہ کے حکم سے. تیزی کے ساتھ بچہ پکڑتے منہ میں ڈال بھی لیا تھا. اس کی تفصیلات تو ہے. تب یہ موسیٰ جو نوجوان لڑکے جھگڑا چھڑانے کے لیے اور وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو ایک مکہ مارے. وہ مکے میں اتنی جان تھی، تزور تھا، مکے میں جان تھی، تزور تھا. فخذا علیہ فوکزہ موسیٰ فخذا علیہ، وقضا علیہ جم کے گھوسا دینا. پوری دنیا کا قانون، اسلام کی شریعت کا بھی قانون، یعنی دفعہ جس کو لگاتے ہیں کچھ چلتا ہے، شریعت کا بھی وہ قانون. یہ مکے سے آدمی مرتا نہیں، مر جائے تو اس کو قتل کی سزا نہیں دی جائے گی.
پینالٹی لگیں گے. یہ قانون ہے. اس لیے کہ سزا ہر شریعت میں رہی ہے، قاتل کو سزا قتل سے ہی دی جائے گی. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ. ساری زبان کی بلاغت کے اوپر دعویٰ کرنے والے، ساری دنیا کو چیلنج کرنے والے کہہ دیے، یہ آیت شریفہ کے جملے کے اوپر جھوم اٹھے اس قسم کی بلاغت. عربوں کے اندر قول چلتا تھا کہ القتل انفا بالقتل، نفی. اگر کوئی قتل کر دیتا ہے تو قتل والے سلسلے کو روکنا ہے تو قاتل کو قتل کرے تو آنے والے قتل کو نفی کرنا ممکن ہے، دور کرنا، اس خرابی کو کم کرنا ہو سکتا ہے. نہیں کے معنی سے یعنی مزید قتل نہیں ہو سکتا، لیکن اسی معنی کو مفہوم قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اس میں نا کا لفظ نہیں. اردو میں بھی اب یہ محاورہ تو خیر آج کل لوگوں کا نہ ذوق ہے، نہ مزاج ہے، نہ زبان کا یہ ہے، وہ یہ ہے نہیں اور نا کا لفظ استعمال نہیں کرنا. نہیں اور نا کو ایسے جملے استعمال کرنا، فلاں شخص گھر میں ہے نہیں ہے، یہ تو فطرت سے بولیں گے، یہ ادب کے دائرے سے نکلا ہوا ہے. اس کو ادب کیا ہے، تہذیب کیا ہے، ثقافت کیا ہے، اٹھنا بیٹھنا، کھانا دمانا پھرنا، چلنا بھاگنا دوڑنا، جانوروں جیسی زندگی بس اس کی ایسی چاہیے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے آپ نے پوری زندگی میں کبھی نا نہیں کہا. اگر کلمہ شہادت کے اندر لا نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ، پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی وہ نا بلکہ وہ لا کا لفظ استعمال بھی نہیں کرتے تھے. کوئی پیسے طلب پڑا تو کہہ دو میرے پاس نہیں ہے، ایسا نہیں کہنا. وہ چپکے نہیں ہوتا، وہ تربیت ہوتی، اخلاق ہوتی. میری پاکٹ خالی ہے، کاش میں ہم آپ کے کام آتے. گھر میں فلاں موجود ہے نہیں ہے تو آسانی سے بتانا ہے. کہہ دو کہیں باہر گئے ہیں، مطلب آگے گھر میں نہیں ہے، اور کہنا ہے گھر میں غیر موجود ہیں، کہو نہیں ہے نہیں. اس لیے حدیث شریف میں بعض وقت ذکر آیا برکت فضل نیک شریف معنی والے جتنے الفاظ ہیں وہ الفاظ کی وضاحت کے ساتھ ہے، احادیث میں ترجمے موجود ہیں. یہ نام تم اپنے بچوں کے نہ رکھو. مسئلہ ہے کہ رکھ سکتے ہیں، نہ رکھنا اچھا ہے. کیوں؟ برکت ہے، فضل ہے، افضل ہے، شریف ہے، صالح ہے. وہ گھر میں نہیں رہتا فرد، اس سے رابطہ رکھنے والا آ کر پوچھتا ہے، اس کا دوست آ کر پوچھتا ہے، تو اس میں ایک نام ہوتا ہے، نام کے اندر ایک معنی بھی ہوتے ہیں. فضل اللہ، اللہ کی فضیلت، اللہ کا فضل. برکت اللہ، انہیں الفاظ کے ساتھ حدیثوں میں وضاحت ہے. تو آپ کہیں گے نہیں ہے، معنی کیا ہوئے؟ اللہ کی فضل و مہربانی ہمارے گھر میں نہیں ہے، اللہ کی برکت ہمارے پاس نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ لعنت ہے، مردودیت ہے، فلاں ہے فلاں ہے. یہ دور سے اس کو تیمن بولتے ہیں. اگرچہ کہ پوچھنے والا کیا اللہ کی فضیلت آپ کے گھر میں ہے، اللہ کی برکت آپ کے گھر میں ہے، وہ معنی کی طرف نہیں جا رہا ہے. ان الفاظ کے ذریعے سے ایک شخص کی ایک ڈھانچے کی شناخت ہے، اس کی نیت وہ ہے. یہ معنی بھی تو یہ ہے نا. تو یہ معنی ہے تو تفسیر میں کہہ جائے، تفسیر میں ملیں گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم
یہ اپنے منہ سے اسلام کی نورانیت طریقے کو یہ گل کرنا چاہتے ہیں، بجھا دینا چاہتے ہیں. تو منہ سے گل کر دینا چاہتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. حقیقی معنی نہیں ہے. نہیں، حقیقی معنی تو منہ سے پھونک کر بجھانا. تو اس لیے جب اس کے دوسرے اصل معنی ہیں، اسی سے مسئلہ نکلتا ہے. چراغ، روشنی وغیرہ ایسی چیزیں، موم بتی وغیرہ، منہ سے گل نہیں کرنا. ان الفاظ کے ذریعے سے آپ کو مسئلہ نہیں ملے گا وضاحت. قرآن کے ان جیسے مسائل سے آپ کو مسئلہ ملے گا کہ اس لیے ہاتھ سے بجھیں گے، منہ سے نہیں پھونکیں گے. یردون بافواہہم، سورہ ابراہیم میں، جنہیں اسلام کی ہر تحریک کو اپنے منہ سے رد کرنا چاہتے ہیں، منہ بند کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کا. تو اس کے اصل میں تو منہ بند کرنا بھی ہوا، پروپیگنڈا کے ذریعے سے، تحریکات کے ذریعے سے. الغرض تو موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو ایک مکہ مارا تو مر بھی گیا. جب اس کی موت کو دیکھ کر آپ کا جو ضمیر جو نبوت سے جڑا ہوا تھا، جو آپ کو بھی پتہ نہیں، یہ تو بڑا برا کام ہو گیا مجھ سے. سورہ قصص میں وضاحت آئے گی. اس پہلو کی جو یہاں پر تذکر آنا ہے، اس کی وضاحت تفصیل وہاں پر آئے گی. آپ نے فوراً فرمایا انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر اللہ. اسی وقت اللہ سے دل کی گہرائی سے دعا فرما دیا، یہ مجھ سے بڑی زیادت ہو گیا ہے میرے رب، میں معافی چاہتا ہوں، تو مجھے معافی فرما. اللہ بھی اس کے ساتھ ایک کرتے ہیں، جب تم نے کہا تھا تو ہم نے معاف بھی کر دیا. وہ قتل عمد نہیں تھا، مارنے کے، جان سے مارنے کے ارادے سے نہیں تھا. تعدیبی کہتے ہیں اس کو، سبق سکھانا، سمجھانا، بتانے کا انداز. لیکن احساس تھا کہ میرے ہاتھ سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا. وہ واقعی کی اور بڑی پوری طویل تفصیل سورہ قصص میں آئے گی. فلاں فلاں فلاں، چند دنوں کے بعد سرکاری کابینٹ میں فیصلہ ہوا، نہیں، ان کو قتل کر دیا جائے. قالوا یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج. پارلیمنٹ کے دور میں افراد میں سے ایک فرد کو خفیہ طور پر حکومت کی ظلم و زیادتی سے نفرت تھی، موسیٰ کی محبت تھی. وہ اس راز کو فاش کرتے ہوئے موسیٰ دکھتے آہستہ کہہ دیا، کابینہ میں فیصلہ ہو رہا ہے، چل رہا ہے، سارے اسباب تیار ہو رہے ہیں، میں مخلصانہ نصیحت کر رہا ہوں، اے موسیٰ خود کو بچانا ہے تو نکل سکتے ہو تو نکل کر چلے جاؤ، ملک چھوڑ کر چلے جاؤ. اس آیت کا ترجمہ مطلب وہی ہے. قدرت نے پوری طرح حقیقت آپ کے دل میں بٹھا دی. اب منزل دیکھے نہ کچھ نہ کیا، فوراً نکل پڑے تنہا. چلتے 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 ملک کے مدین پہنچ گئے. پھر وہاں ان کے ساتھ ایسے کاروائیاں اللہ تعالیٰ نے کروایا. پیغمبر شعیب علیہ السلام کے گھر تک پہنچ گئے، بلکہ گھر کا ایک اہم فرد بن گئے، داماد بن گئے. معاہدے ہوئے 40 سال کی عمر ہونے تک اللہ تعالیٰ نے نگرانی آپ کی وہاں پر کروائی. اس کی بھی تفصیل آئے گی، لیکن اس واقعے سے جوڑ کر یہاں اشارہ ہے. اس اشارے کی تفصیل پارے 20 میں آ گئی. وہ یہ ہے جو آج کی اس آیت کو ہے، وہ قتلت نفسا اے موسیٰ، تم نے تو ایک شخص کی جان بھی لی تھی نا، قتل کا مار دیا تھا نا. اب جو کچھ انجام تھا نجینا کا، تو ہم نے تم کو نجات دی نا. ایک خوف اتنا دماغ میں چڑھ بھی گیا تھا آپ کے
من الغم میں، وہ دل سے ہیبت غم کو پوری طرح ہم نے دور بھی کروا دیا نا تم سے. اسی طرح اور کئی آزمائشوں کے مرحلے سے تم کو گزارا گیا ہے موسیٰ. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا. ان تمام چیزوں میں مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، یہ ساری مہربانیاں ہوئے ہیں. اب آپ نے دعا کی ہے، لیجیے یہ بھی پورا کرتے ہیں. آپ نے مانگا نہیں تھا تو ہم نے دیا، دعا نہیں کی تھے تو ہم نے کیا، اب مانگ رہے تو ہم دے رہے ہیں. مننا احسان جتانا، اسی سے منان. اس کی اجازت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. کرنے کے بعد گن گن کر احسان جتاتے ہیں. انسانوں کو جتانے کی اجازت نہیں ہے. جس دن جتایا احسان، اس دن اس کے سابقہ نیکیاں برباد. آپ کی محبت بھی گئی، مہربانی بھی گئی، تعاون بھی گیا، ملنے والا ثواب بھی گیا. کسی کو احسان جتانے کی اجازت نہیں، صرف اللہ تعالیٰ احسان جتائے گا. دوسروں کو احسان جتانے کی اجازت اس لیے نہیں کہ بندوں سے جو کچھ کروانا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، انسانوں پر مہربانی جتلانے کے لیے نہیں کرنا ہے. اگر جتلانے کے لیے کرو گے تو دنیا میں تم کو جو چاہتے وہ تو مل جائے گا. انہیں آپ سے جھک کر سلام کرے کر لے گا، جب دیکھے آپ کو سلام مار کر لے گا، آپ کا نفس موٹا رہے گا، ہوتے چلے جاؤ. جو آپ چاہتے تھے وہ تو دے دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن آپ کو چاہنا یہ ہے دنیا کے ساتھ آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ. ایسا پہلو لے کر چلو کہ دنیا بھی ملے، آخرت میں بھی نوازے سے جاؤ. آخرت میں کچھ نہیں پائے گا. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں کوئی حصہ کچھ بھی نہیں ملے گا. فلبثت سنین فی اہل مدین، وہاں سے نکالا، نجات دلایا ہم نے مدین کے اندر، مدین میں رہنے والوں کے پاس، یعنی شعیب علیہ السلام کے پاس. ایک زمانے تک آپ کو وہاں پرورش کروائی. اب تک تمہارے سب دشمن، جو تمہارا بھی ہے میرا بھی، میری توحید کا انکار کرتا ہے اس لیے میرا ہے، اس راستے پہ لانے کی تدبیر ہونے والی ہے، لہذا وہ مخالف بن کر آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے. ایسے سخت دشمن کے پاس ہم نے آپ کے پاس احسان کروایا، پھر بھی یہ سہارا نہیں چھوڑا. مدین تک پہنچا کر مدین میں مکان کے جیسی اپنے والوں کی حیثیت، اپنے والوں کا حق اور منظر پیش کروا دیا. بلا خوف و خطر کے آپ زندگی گزارتے رہے، اور اخلاق کی بندنوں میں ایسا جوڑ دیا. بیٹی سے شادی کروا دی، مہر مقرر کرے. 8 سال تک تم ہمارے گھر کے کام کاج کرو گے، سادے سیدھے الفاظ میں نوکری کرو گے. مہر ہے یہ تو پیسوں کی شکل میں دیے، محنت مزدوری پیسہ ملے گا. بکریاں چرانا. 8 سال مقرر کر کے یہ کہہ دیا تھا حضرت شعیب نے، اگر 10 سال کرو گے تو مجھے اچھا لگے گا. 8 سال تو کمپلسری ہے، اس میں آپ کو اختیار نہیں. یہ بھی سورہ قصص میں تفصیل یہ بھی آئی ہے. تو آپ نے فرمایا یہ 2 مدتوں میں سے کوئی بھی ایک مدت میں قبول کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی مجھے خیانت کرنے والا نہیں پاؤ گے آپ. میں پوری دیانتداری کے ساتھ یہ خدمت، یعنی مہر کا عوض ادا کروں گا. ادا کیا. 8 سال کے بعد پورے کر کے 10 سال مکمل کیا. جو ہی 10 سال ہوتے ہی اب اپنی ماں، بھائی ہارون، بہن مریم سے ملنے کی تڑپ ہوئی. اجازت لیے نکل پڑے. جو واقعات ہوئے کوہ طور کے، فلاں کے، نبوت کے، وہ ساری تفصیل گزری. تو اب یہاں ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ ساری چیزیں عطا کی. ثم
جیتا علی قدر یا موسیٰ، پھر ایک خاص مقرر وقت کے اوپر اے موسیٰ تم آئے ہو، وَصَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، یہ سب کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیوں کیا ہے؟ میرے لیے کیا ہوں، میرے لیے کیا ہوں، میرے کام کو انجام دلوانے کے لیے کیا ہوں، میرا پیام تم تک پہنچا کر تمہارے ذریعے سے میرے بندوں تک پیام پہنچانے کے لیے تمہاری نگرانی کیا ہوں۔ تمنا لکھ کرتے ہیں قریب قریب ہر باپ بھی جو سمجھدار ہے، بہت سارے ہوس کے لیے شادی کرتے ہیں، زندگی بنانے کے، زندگی گزارنے کے ڈھنگ طریقے اختیار کرنے کے لیے نہیں کرتے، وہ ذمہ داریوں سے دور ہٹتے چلتے ہیں، بلکہ بیشتر واقعات تو شاہد ہیں، ثبوت ہیں، اخباری دلیل ہیں۔ باپ بیٹے کو قتل کرتا ہے، بیٹے باپ کو قتل کرتے ہیں۔ یہ احساس نہ ہونے کی وجہ سے، ان ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے۔ قاری طیب صاحب قاسمی دیوبند کے محتمم ذمہ دار فرد اب نہیں رہے، ان کے فرزند ہیں ابو اسلم صاحب، حیدرآباد سے ان کے خاص روابط تھے، شاید سمداوا حیدرآباد کا ہے، کثرت سے آتے جاتے تھے۔ جب میں ابھی طالب علم زمانے میں تھا، ان کے چند تقاریر کو سننے کے لیے ہم جاتے تھے، سنے بھی ہیں، مسجد دھوبن وغیرہ ادھر ادھر ہوتے تھے۔ انہوں نے وضاحت کے ساتھ ایک مطلب فرمایا، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، یہ سب کچھ آپ کے ساتھ مہربانی میں اپنے لے کے آؤں، اپنا کام تم سے انجام دینے کے لیے۔ وہ کہتے تھے میں نے جب بچہ پیدا ہوا جس کا نام اسلم ہے، آج بھی موجود ہے، وہ بچے کو بار بار حفظ کراتے ہوتے بار بار اس کے دماغ میں ڈالتے تھے، بیٹا یاد رکھنا تجھے جو حفظ کرا رہا ہوں وہ تیرے لیے نہیں، یہ تیرے لیے نہیں، میرے لیے۔ تجھے حافظ بننے کی جو اجازت دیا ہوں، حافظ بنا رہا ہوں، یعنی یہ تعلیم میں ڈال کر پڑھوا رہا ہوں، وہ ذکر کرتے تھے، وہ تیرے لیے نہیں، میرے لیے۔ بچہ بھلے اس کی حقیقت سمجھے نہ سمجھے، حافظ بننے تک بھی اس کو کہتے رہے، شاید شہادت کے طور پر یہاں کی تقاریر میں ہم نے سنا، ہاں اس کے بعد تو عالم بنے گا، دیگر علوم بنے گا، وہ تیرے لیے، تو اپنے لیے کیا کرنا ہے کر لی، لیکن میں اس نیت کے ساتھ اس کو حفظ کروا رہا ہوں۔ اس میں ہوگا کیا؟ زندگی کے آخر سانس تک بچہ جب بھی پڑھے گا، چاہے نمازیں پڑھے گا، کہیں بھی پڑھے گا قرآن، یقیناً اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو دیتے ہیں، وہ الگ بات ہے، اللہ کے پاس دینے میں کمی نہیں ہے، وہ باپ کے لیے ہی مختص ہوگا، اسی نیت کے ساتھ۔ اب عام زندگی میں لوگ میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤں گا، میں وکیل بناؤں گا، میں فلاں کروں گا، میں یہ کروں گا، میں کاروبار میں ڈالوں گا، میں اس میں کروں گا، جو نیت ہے وہ نیت کے ساتھ۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کو وہی ملے گا جو ارادہ اور نیت کر کے چل رہا ہے۔ بعد میں کہیں گا کہ نہیں ایسا کیا تھا نا، وہ نیک تھا، نیت کیا تھی، ارادہ کیا تھا، نیت کیا تھی، ارادہ کیا تھا۔ بلکہ بات سمجھ میں آنے کے لیے بخاری شریف کی سب سے بڑی ابتدا میں حدیث ہے، دیکھیے کسی لڑکی کا پیچھا کرتے ہوئے چل رہا ہے، سفر کر رہا ہے، تو ساری جد و جہد وہ اس کے لیے ہوں گی۔ فلاں فلاں چند چیزوں کی مثالوں کے ساتھ پیش کیا، جو دین کے ارادے کے ساتھ جو نکل پڑتا ہے تو اس کو یہ چیز ہوگی۔ تو وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ میں اپنے لیے تمہیں منتخب کیا ہوں، تو لہذا جب بات ہوگی تو اب بات اصل شروع ہو جاتی ہے،
اذهب انت و اخوک، یہ سب نوازشیں کیوں تھیں؟ آج وہ وقت آ گیا ہے تم سے کام لینے کا، تم تک ہمارا پیام پہنچانے کا، تم تک سارے راستے غیبی طاقت کے فراہم کرنے کا، اور پھر جس تک پیام پہنچانے کا ان کو آخری لاسٹ جینے کا چانس دینے کا، ان کو بھی اعتراض نہ رہے کہ ہم کو صحیح ہدایت کا راستہ بتانے سکھانے سمجھانے والا نہیں ملا تھا، ان کو مہلت دینے کے لیے پھر اس دوران میں اس پیام کو پہنچانے کے لیے ادب کیا ہو سکتا ہے، طریقے ڈھنگ اور سلیقے کیا ہو سکتے ہیں، پھر اس میں اس جیسے خیالات میں جو جی کر مر گئے اس کا کیا حل ہونے والا ہے، وہ ساری تفصیلات اس سے یہ پورا کا پورا سورہ آخر کے ایک دو رکوع چھوڑ کر حضرت پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے جڑی یہ چیزیں اور یہ واقعات کے اور کہہ جگہ اس طرح قرآن کا ایک بڑا حصہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام کی نبوت قوم اس کے واقعات سے جوڑ کر اس جیسے اس کے ضمن میں اس امت مسلمہ کی تعلیم و تربیت اور اس کے ضمن میں اس کو قبول نہ کرنے والوں کے لیے وارننگ، توبہ نہ کرنے والوں کے لیے دنیا میں ہلاکت و بربادی رسوائی، یہ سارے نمونے اس کے ذریعے سے پیش کیے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ.